عزیزان یقینی طور پہ درود پڑھنا، صلات پڑھنا، یہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا کہ یصلون علی النبی سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود و سلام پڑھا جائے، بھیجا جائے. ٹھیک ہے، اس کا ایک اور پہلو انشاءاللہ تعالی صوفیہ کے فیضان سے، بزرگان دین کے فیضان سے، محدثین مفسرین کے اقوال سے باتیں اخذ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ پہلو پسند آئے گا. ایک دوسرے اینگل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور جو حقائق پر بنے عزیزان یہاں پہ جو صلات کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یصلون علی النبی صلات. اب صلات یہاں پہ کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صلات سے مراد نماز بھی ہے، صلات سے مراد درود و سلام بھی ہے، صلات سے مراد ذکر بھی ہے، صلات سے مراد دعا بھی ہے. کانٹیکسٹ کو دیکھ کے، موقع کی مناسبت سے ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ یہاں صلات سے مراد کیا ہے، یا دعا ہے، یا درود و سلام ہے، یا نماز ہے. ٹھیک ہے، اب میں عربی کے ذریعے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عربک گرامر کے اندر، بلکہ کسی بھی لینگویج کے اندر ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، یعنی اس کا جڑ کا لفظ، مادہ لفظ. اب وہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے تو اس لفظ کے اندر بھی اس روٹ ورڈ کا معنی ہی دیکھا جائے اور سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ صلات ہو، یصلونا ہو، یصلی ہو، صلیتا ہو، یہ سارے کے سارے ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلتے ہیں. جہاں پر بھی آپ کو صلات دکھائی دے، یصلونا دکھائی دے، یصلی دکھائی دے، صلات دکھائی دے، تو سمجھ جائیے ان سب کا روٹ ورڈ ایک ہے. ایک روٹ ورڈ سے اگر 100 الفاظ نکالے جاتے ہیں، ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشتقات، کہ وہ اس سے مشتق کیا گیا ہے، ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. اگر 1000 الفاظ بھی نکالے ایک روٹ ورڈ سے تو ہر ایک کے اندر اس کا عکس نظر آئے گا، روٹ ورڈ. اور یصلونا، صلیتا، یصلی، صلات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے صلو یا صلی. یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں وہ یا تو صلو سے مشتق ہوئے ہیں یا صلی سے مشتق ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب صلی کا معنی کیا ہے اور صلو کا معنی کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کروں کہ مثال کے طور پہ بات کو سمجھنے کے لیے کہ عربی کے اندر جب کوئی شیر یا چیتا گیلپ لینے سے پہلے کہتے ہیں you have to take a step back، کبھی کبھی آپ کو step back کرنا پڑتا ہے بڑی چھلانگ لگانے کے لیے. تو جب چیتا بڑا جمپ لگانا چاہتا ہے یا بڑا جمپ شیر لگانا چاہتا ہے تو وہ اپنے اعضاء کو قریب کر دیتا ہے، اپنی باڈی کو قریب کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ پیر کو بالکل قریب کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں صالا. کیا کہتے ہیں؟ صالا. اور صالا کا روٹ ورڈ بھی صلو ہے یا صلی ہے. اور یہاں پہ یہ اس معنی میں ہے، قربت کے معنی میں. صلو اور صلی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے قریب ہونا، پاس ہونا، ایک دوسرے سے قریب سے قریب تر ہونا. تو یہاں پہ جو صالہ کہا گیا ہے، شیر کے اور چیتے کے اعضاء جو قریب ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں صالہ، جو کہ مشتق کیا گیا ہے صلو سے یا صلی سے. یقیناً تھوڑی سی آپ کو بات لگ رہی ہوگی کہ بھائی یہ تو ذرا گرامیٹیکل بات ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی بات مکمل کر کے آپ کو مطمئن بھی کریں گے انشاءاللہ. عزیزان، اب جب ہماری کوئی بہنیں، بیٹیاں، مائیں گھروں میں جھاڑو دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہاتھ کو ایسا آگے بڑھا کے قریب کرتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں. اب یہ بات اور ہے گھر کے اندر کی بات ہے کہ وہ صرف ہماری بہن دیتی ہے یا بیٹی دیتی ہے یا ہمارا بھائی سے دلواتی ہے یا بیٹے سے دلواتی ہے، یہ اندر کے راز ہے، اس کو رہنے دیں. لیکن بہرحال جب جھاڑو دیتے ہیں اور اس کو قریب کرتے ہیں تو یہ جو حرکت ہے جس سے ہاتھ قریب ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مسولا. کیا کہتے ہیں جی؟ مسولا. اور اس کا روٹ ورڈ بھی ہے صلو یا صلی. اور یہاں پہ کیا حرکت ہو رہی ہے؟ قریب، قربت. ٹھیک ہے، عربی کے اندر جب کوئی ہارس ریس ہوتی ہے، گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، تو جو پہلا گھوڑا ہے اور اس سے جو سب سے قریب گھوڑا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ دوسرے نمبر.
جو سیکنڈ نمبر کا ریس میں گھوڑا ہوتا ہے وہ پہلے والے سے قریب ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو دوسرے نمبر کا گھوڑا جو کہ پہلے گھوڑے سے قریب ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مصلی. مصلی چونکہ وہ پہلے فرسٹ والا گھوڑا ہے اس سے سب سے زیادہ قریب ہے، اسے کہا جاتا ہے مصلی، اور وہ بھی سلو سے ہی نکلا ہے یا سلی سے نکلا. آپ سمجھ قربت کے معنی میں، قریب ہونے کے معنی میں. اب جب کوئی کاشتکاری کرتا ہے، الحمدللہ پرسوں ہی ٹاٹو جانے کا موقع ہوا خیر آباد سے، ہم نے کافی کھیتوں کا جائزہ لیا، کچھ چاہنے والوں نے راستے میں ضیافتیں کی، قدردانی کی، ماشاءاللہ بڑی ان کی جاگیریں تھیں، دکھایا گیا کہ یہاں پہ کاشتکاری کرتے ہیں، گندم لگا ہوا ہے. تو جب وہ کھیتی کر کے دانوں کو تنکوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو سب کو لے کے آگے ایک طرف جمع کرتے ہیں، یعنی 40 ایکڑ کے اوپر پوری کھاد لگی ہوئی ہے، فصل لگی ہوئی ہے. جب فصل کو پورا جمع کر لیا گیا اور ایک بڑا سا ڈھیر بنا لیا گیا تو اس کو کہا جاتا ہے تصویر، اور وہ بھی سلی سے نکلا ہے یا سلی سے نکلا ہے، اور یہ بھی اس معنی میں ہے کہ وہ سب ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے ہیں، قریب ہو گئے. تصویر بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ سلو کا معنی ہے یا تو قریب ہونا یا ایک سے ایک جڑ جانا. سلی کا معنی بھی یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یصلون علی النبی، یصلون، اور یصلون یہ بھی نکلا ہے سلو سے یا سلی سے، اور اس کے معنی بھی ہے قریب سے قریب تر ہونا. مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیت سے میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یصلیٰ نارا ذات لہب، کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ لہب کو دوزخ کی آگ سے قریب کر دے، کہ اس کو آگ کے قریب کر دے گا. ابھی سلو سے نکلا. پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام میں اللہ نے فرمایا تصلیٰ نارا حامیہ، تصلیٰ کہ عنقریب ہم کفار کا مشرکین کو آگ کے قریب. جناب اتنی خاموش رہے گی تو پھر بات کرنے کا پتہ نہیں. ریسپانسو ایٹیٹیوڈ چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تصلیٰ، تصلیٰ کا معنی کیا ہے جی؟ قریب ہونا. اور قرآن کی روح سے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ عنقریب ہم مشرکین کو کفار کو آگ کے قریب کر دیں گے. تصلیٰ نارا حامیہ. اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون، یصلون یعنی تو میرے قریب ہو جا میں تیرے قریب ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے قریب تر ہوا جا رہا ہے.